تاریخ گواہ ہے 1914 عیسوی سے پہلے لیبیا میں ترکی کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں اس حکومت کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا تھا۔ اٹلی کی حکومت نے ملک گیری کی ہوس میں لیبیا کے شہر طرابلس پر حملہ کر دیا۔ اس کے جواب میں لیبیا کے مسلمان دشمن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ پورے ملک کی فضا ان نعروں سے گونج اٹھی۔ وطن کی محبت ایمان کا جزو ہے، ہمارا وطن خدا کی امانت ہے، وطن کی حفاظت کرو، غیر کی محکومی غلامی ہے، حق کی حفاظت کے لیے جہاد فرض ہے، حق کے لیے جان دینا شہادت ہے، شہادت سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ اور ان نعروں نے پورے ملک میں جہاد کے لیے ولولہ پیدا کر دیا۔ دور دور سے عربوں کے قبیلے آ کر جمع ہونے لگے۔ ان میں مردوں کے علاوہ خواتین بھی تھیں۔ میدان جنگ میں مرد دشمنوں سے لڑتے اور خواتین زخمیوں کی مرہم پٹی اور تیمارداری کرتیں۔ ان خواتین کے ساتھ ایک بچی فاطمہ بنت عبداللہ بھی تھی، اور اس نے زخمیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ ایک دن جنگ زوروں پر تھی، مشین گنوں سے گولیوں کی بارش ہو رہی تھی، توپیں آگ اگل رہی تھی، جگہ جگہ لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ مجاہدین بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ فاطمہ کے کندھے پر مشک اور ہاتھ میں پیالہ تھا۔ جو مجاہد زخم کھا کر گرتا، یہ بچی بجلی کی طرح لپک کر اس کے پاس پہنچتی اور اپنے ننھے ہاتھوں سے پانی پلاتی۔ ایک ترک افسر نے دیکھا تو چیخ کر کہا، وہ بچی نکل جا، جانتے بوجھتے موت کے منہ میں جا رہی ہے، دیکھتی نہیں گولیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ فاطمہ نے کہا، میرے وطن کی حفاظت کرنے والے مجاہد زخمی ہو رہے ہیں، ان کی حلق پیاس سے خشک ہو رہی ہے، انہیں پانی پلانا میرا فرض ہے، میں اپنا فرض چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں موت سے نہیں ڈرتی۔ یہ کہہ کر وہ نظروں سے غائب ہو گئی۔ شام ہونے کو تھی، لیکن جنگ کا زور نہیں ٹوٹا تھا۔ موقع پاتے ہی مجاہدین دشمن کی فوج میں گھس پڑے اور ان کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ زخمی مجاہد زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ وہاں فاطمہ نہ معلوم کس طرح پہنچ گئی۔ وہ زخمی مجاہدوں کو پانی پلانے کی دھن میں تھی۔ اس نے ایک زخمی کے منہ میں پانی کی مشک لگا دی اور اس کے حلق سے ابھی تھوڑا سا پانی بھی نہیں اترا تھا کہ ایک دشمن نے اس کی چادر پکڑ لی۔ فاطمہ نے چھڑانی چاہی، لیکن وہ چھڑا نہ سکی۔ پاس ہی ایک زخمی مجاہد کی تلوار پڑی ہوئی تھی۔ اس نے تلوار اٹھا کر دشمن کے دائیں ہاتھ پر بھرپور سے وار کیا، جس سے اس کا دایاں ہاتھ پورا کٹ گیا۔ بچی کی چادر تو چھوٹ گئی، مگر اتنے میں ایک دوسرے دشمن نے اس پر وار کر دیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ ایسے حالات میں بھی اسے اپنے فرض کی ادا کرنے کی دھن تھی۔ چل نہیں سکتی تھی تو سرکتے ہوئے ہی بڑی مشکل سے ایک زخمی مجاہد کے پاس پہنچی۔ اسے پانی پلانا چاہا، لیکن چکرا کر گر پڑی اور اللہ کی راہ میں جان دے دی۔ نمبر 1، پہلی جنگ عظیم سے پہلے لیبیا پر کس کی حکومت تھی؟ نمبر 2، جب اٹلی نے لیبیا پر حملہ کیا تو وہاں شہر شہر، گاؤں گاؤں کیا نعرے گونجنے لگے؟ نمبر 3، فاطمہ بنت عبداللہ نے اللہ کی راہ میں کس طرح اپنی جان قربان کر دی؟ نمبر 4، لیبیا کی اس عظیم مجاہدہ کی زندگی سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ تو ناظرین، ان چاروں سوالوں کے جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے آفتاب خان۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ مزید معلومات آپ کو پہل ملتی رہے۔ تو ناظرین، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اب تک خدا حافظ، اللہ نگہبان۔